पंजाब अहमद बचर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। पंजाब के किसान विंग के प्रेसिडेंट मेजर सरवर साहब, मेंबर सूबाई असम्बली, पंजाब के किसान विंग के जनरल सेक्रेटरी, मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ एजाज शफी साहब, हमारे हकीकी MNA तर्जुमान किसान विंग मरकज़ी खालिद सदैद साहब जो हकीकी MNA है टोबा से, और साथ लियाकत मक्कल साहब हमारे हैं, ये KP के किसान विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं। सिंध वाले दोस्त जो है आज क्योंकि पंजाब के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे टू स्टार्ट, तो ज़्यादा दोस्तों को हमने तकलीफ़ नहीं दी, हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं साथ। आज अभी कुछ देर पहले एक इवेंट में जब हमने किसान विंग के पंजाब के जो ओहदेदारान थे और पंजाब के देहाती इलाकों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली थे, हकीकी MNAs और हकीकी MPs, उनको यहाँ पे बुलाया। किसानों के साथ जो इंगेजमेंट चल रही है ऑन ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस हवाले से एक मीटिंग थी हमारी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी स्केड्यूल्ड थी ज़राअत के हवाले से। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है जिसने पाकिस्तान में किसानों का सबसे ज़्यादा वोट लिया। पाकिस्तान के किसानों की मेजॉरिटी ने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बेशबहा करोड़ा वोट जो है वो दिए हैं। ये एक ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसके साथ इस बजट में आपने इकनॉमिक सर्वे में देखा होगा कि जितनी ज़्यादती इस शोबे के साथ हुई है, जितना जुल्म इस शोबे के साथ हुआ है, आप ये देखें कि सिर्फ एक साल के अंदर ये जो ग्रोथ है ये 6.25 से नीचे हो के 0.56 पे पहुंच गई है। और ये कौन सा सेक्टर है? ये वो सेक्टर है जिसके बारे में ये खुद कहते हैं इकनॉमिक सर्वे में, जिसको कि हम नहीं मानते हैं, हम समझते हैं कि फिगर उससे ज़्यादा है। ये कहते हैं कि लेबर फोर्स का 37% हिस्सा जो है वो किसान है। अब उन किसानों के लिए आपने इस बजट में क्या रखा है? रिलीफ क्या दिया है? क्या खाद की कीमत कम हुई है? क्या बीज की कीमत कम हुई है? क्या पेस्टिसाइड्स की कीमत कम हुई है? क्या ट्रैक्टर की कीमत कम हुई है? क्या ट्यूबवेल पे जो स्पेशल जो सब्सिडी मिलती थी क्या वो बहाल हुई है? आपको पता है कि किसान बिजली के बिलों की वजह से बिजली से अपने ट्यूबवेल्स को डाइवर्ट कर गए थे सोलर की तरफ। आपने ये देखा कि उस सोलर के ऊपर भी इन्होंने लगा दी है ड्यूटी, जो है वो 18% जो है उसको कर दिया है सोलर पे भी। अब ये सोलर कौन सा है? चराई साहब आपको याद होगा जब हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट के सिलसिले में की तो वो 30% ग्रोथ जो उन्होंने डाली थी वो आपकी छतों के सोलर भी उसके अंदर डाल दिए थे, तब जाके इन्होंने अपनी ग्रोथ वहां से बराबर की। अब वो किसान बेचारा जिसको ट्रैक्टर डबल ट्रिपल कीमत पे मिल रहा है, जिसको DAP 13.5 से ऊपर चली गई है, जिसकी यूरिया जो है वो उसकी डबल ट्रिपल कीमत होगी और अवेलेबल भी नहीं है, 6,500 के इर्द गिर्द चली गई है, उस किसान को आप सोलर ड्यूटी लगा के सोलर पैनल भी आपने उसके महंगे कर दिए हैं। हमने बिल्कुल हम ये समझते हैं, बार बार कह चुके हैं कि जो किसान दुश्मन है वो पाकिस्तान दुश्मन है। हम बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं इस हुकूमत की जब से ये आए हैं PDM के लोग पिछले 3 सालों में, इनकी किसान दुश्मन पॉलिसीज हम सबके सामने है और हम ये समझते हैं कि ये किसानों से बदला ले रहे हैं। बदला किस बात का? कि किसान इमरान खान के साथ थे। हम तो समझते हैं कि जिन्हें हम खान के किसान कहते हैं, जो हम कहते हैं कि खान के किसान और खुशहाल पाकिस्तान, ये वही किसान हैं जिनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं। आप ये देखें कि बहरान की हालत ये है कि कपास की पैदावार में 34% कमी है, मजमूई पैदावार में 31% की कमी वाक़ई हुई है। कपास का जो इम्पोर्ट बिल है वो $448 बिलियन से बढ़ के $1.9 अरब पे पहुंच गया। जहां दरामदशुदा कपास पे 0 GST था, वहाँ हमारे मुकामी किसानों को बीज जो है उस पर 18% GST जो है वो मौजूद है, नहीं ख़त्म हुआ। ट्रैक्टरों के ऊपर 14% टैक्स देना पड़ता है, नहीं ख़त्म किया है। मकई की पैदावार 15% चली गई है,
نیچے. گندم کی پیداوار 8.9% کمی آئی ہے. میجر کراپس 13.8% گراوٹ آئی ہے. اگر آپ نیچے جاتے ہیں تو جو انہوں نے تخمینہ، جو ٹارگٹ انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے تھے گندم کے، وہ 32 ملین ٹن کے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وی لینڈڈ شارٹ آف دیٹ ٹارگٹ، اور وہ 32 کی بجائے 28 ہے. ہمارا جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے، مختلف تنظیموں سے بات کی ہے، مختلف کسانوں سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی بکواس ہے. 28 بھی نہیں ہے، یہ 28 سے بھی نیچے ہے، یہ 25 ملین ٹن ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اکنامک سروے میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 11 کروڑ سے زائد پاکستانی غذائی قلت کا شکار ہیں اور عدم تحفظ ہے، جس میں 17 لاکھ 1.7 ملین افراد ہنگامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. تقریباً 5 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو بحران کی سطح کی غذائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں. مزمل اسلم نے اگلے دن سلپ آف ٹنگ ہوا یہاں پہ، اس کی میں آپ کو کریکشن کرتا جاؤں. مزمل اسلم جو ہے وہ جو غذائی جو اجناس کی کمی ہے اس کا تخمینہ وہ کہتے ہیں کہ 10 ارب ڈالر. 10 ارب ڈالر مطلب 2825 ارب روپے بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اجناس کی کمی ہے اس کو پوری کرنے کے لیے یہ حکومت پاکستان جو ہے یہ پیسہ، یہ فارن ایکسچینج کہاں سے لے کے آئے گی، اور یہ کمی کیوں ہوئی ہے؟ یہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ زراعت میں یہ جو بحران آیا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ آپ کی ان کسان دشمن پالیسیز کا نتیجہ ہے جہاں کھاد مہنگی اور ناپید ہو چکی ہے، جہاں پہ ٹریکٹر کی پروڈکشن کا جو فرق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جو 15-20 ہزار ٹریکٹر جو ہے وہ ہر سال آپ کو زیادہ چاہیے، جس کی پروڈکشن کے حوالے سے یہ کچھ نہیں کر سکے. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکمران ہے وہ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، گو کہ آج کل یہ اسلام آباد کے لینڈ مافیا کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کو کنسیشن دے رہے ہیں، کسان کو کنسیشن نہیں دے رہے ہیں. مبارک تو لینڈ مافیا کو دینی چاہیے، بھائی تھوڑا کام ہو گیا جی. تے افسوس کرنا چاہیے. سارے پنجابی کہتے ہیں اتنے تو 70 پہ گئے نے لوگوں دے. افسوس کرنا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے جن کسانوں کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے. کچھ فگرز ہیں، میں آپ کی اجازت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ قوم بھی یہ سن لے. دیکھیں سر، اہم بنیادی فصلوں کی جو تشویشناک صورتحال ہے وہ ایز اے ہول تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 13% ہے. گندم پیداوار وہ جو ہے 31 یہ ان کے فگرز ہیں، یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ویسے تو ہم اس پہ یقین نہیں کرتے ہیں، مگر ان کے فگرز کی گراوٹ جو ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ گزشتہ سال 31.81 ملین ٹن سے 8.9% کم ہو گئی ہے، اور صرف 28 یہ کہہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں 25 ہے. اگر آپ اس سے آگے آ جائیں تو یہ جو نقصان ہوا ہے، جب آپ نے 3900 روپے گندم کی جو امدادی قیمت تھی جو کہ 40 روپے فی کلو سے کم ہو کر منڈی میں 2200 روپے تک گر گئی تھی، اس سے جو نقصان ہوا وہ نقصان 2200 ارب روپے کا نقصان ہے. وہ کتوں پورا ہوئے گا؟ کون پورا کرے گا نقصان؟ یہ نقصان کس کا؟ کسان کا نقصان، پاکستان کا نقصان، پاکستان کی معیشت کا نقصان ہے. ذبح کرنے کے لیے صرف کسان رہ گیا ہے. ربی سیزن جو ہے اس میں گندم کی پیداوار کا تخمینہ 28 ملین ٹن، جو کہ ہدف سے ان کے مطابق 5.16 ملین ٹن بھی کم ہے. کپاس سے آ جاؤ، پیداوار 30.7% سے کم ہو کر صرف 10.22 ملین گانٹھوں تک، اور یہ اگر مالی سال اس میں 25 میں دیکھیں تو یہ 7.8 ملین ٹن تک آ گئی ہے. یہ قومی ہدف سے 50% اور گزشتہ سال سے 34% کم ہے. قومی ہدف سے 50 اور گزشتہ سال ایک کپا. مطلب ہم بڑا پرائیڈ فیل کرتے تھے کہ دنیا میں ایک تو وہ کپاس فصل ہے نا، گندم ہم کھا رہے ہیں، اس سے گزارا، یہ وہ چیز تھی جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، ہم پرائیڈ فیل کرتے تھے. یہ کمپیٹیٹو دنیا کے اندر اگر ہماری کوئی چیز آتی تھی ایجپشین کاٹن کے مقابلے میں، اس ہتھوڑی کپا جاتی تھی. اور آپ دیکھیں کپاس کا انہوں نے کیا حشر کیا ہے. اور حالات یہ ہے کہ قیمت 7,000 روپے سے کم ہو کر 6,000 روپے کی وجہ سے کسانوں کو 1,000 روپے فی 40 کلو کا نقصان ہوا ہے. پر یہ نقصان کون بھورا کرے گا؟ کسان دے بچے بھوکے مردے پہ. برآمدی بل، آپ کا جو امپورٹ بل ہے کپاس کا، وہ 1.9 بلین ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے، جو گزشتہ سال صرف 448 ملین ڈالر سی، وہ اس سال 1.9 بلین ڈالر دے اتنے پہنچ جائے گا.
یہ وزٹس ہیں. نیدرلینڈ دا امپورٹڈ جڑا وزیر خزانہ ہے جو سنا ہے کہ آج مطلب ہے سرکاری ملازموں کو بیٹھ کے اپنی پریس کانفرنس کر رہا تھا. سنا ہے چند دوستوں نے اس پریس کانفرنس کا ورک صاحب آؤ نا جی, پریس کانفرنس کا وہ بھی کیا ہے, بائیک آؤٹ بھی کیا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا, ہم تو دیکھتے تھے لوگ بڑے پرائڈ سے وزیر خزانہ کے سجے کھبے بیٹھ کے جناب ہم بجٹ کی پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں, تو ہن بینڈ اپنے بندے نال بینڈ نو انہوں نے تیار نہیں. مکئی کی طرف آپ آ جائیں تو 15.4% کمی ہو گئی ہے مکئی کے اندر, اور جو کم ہو کر 9.74 ملین ٹن سے یہ 8.24 ملین ٹن رہ گئی ہے. قیمت 2850 سے 2000 کے اوپر آ گئی ہے. نقصان گنا پیداوار 3.9% سے کم ہو کے 87.64 ملین ٹن, پیچھے 85.62 ملین ٹن رہ گئی. چاول پیداوار میں معمولی کمی ہے, مگر تسی ویکھ لو بہرحال کمی ہے. ہم کیونکہ یہ فگرز ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم یہ سمجھتے ہیں اٹ از فار مور دین وٹ دے ہیو بیسیکلی اکنامک سروے میں کہہ چکے ہیں, بٹ یہ اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے. 2200 ارب کا تو مجموعی نقصان ہے ہی ہے کسان کو صرف اس سال میں, مگر کل جی ڈی پی میں جو حصہ بنتا ہے اس نقصان کا اگر آپ وہ دیکھ لیں 2200 کے حوالے سے تو وہ 23% بنتا ہے. کوئی ان کو ادراک نہیں ہے اس بات کا. جو ایشوز ہے, لاگت کیا آ رہی ہے, پھر اس کو مل کیا رہا ہے واپس, اس حوالے سے گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے. مطلب ہے کہ میرا کنک تھے, کپاس تھے, گنے تھے, چاول تھے, یہ میری کاسٹ آف پروڈکشن ہے جی, یہ میں نے 50 روپے کی یا 100 روپے کی چیز بنائی ہے, مجھے واپس مل رہا ہے 20 روپیہ. مجھے کس نے اس میں سے نکالنا ہے؟ مجھے حکومت نے نکالنا ہے, مجھے حکومت نے کو پالیسی دینی ہے, حکومت نے مجھے ریلیف دینا ہے, کیونکہ ایگریرین اکانومی ہے. اگر یہاں ہماری تباہی ہوتی ہے تو ہم تو آگے اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتے. آپ کی ٹیکسٹائل جو ہے, کپاس کا جو میں نے آپ کو سارا بتایا, آپ دیکھیں کہ اٹ از ڈائریکٹلی افیکٹنگ یور ٹیکسٹائل انڈسٹری ایز ویل, جو کہ آلریڈی وہ ٹھنڈی ہوئی پڑی ہے. آپ نے راہ صاحب ہی وہ نکال دیا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ٹریکٹر کے جو یونٹ فروخت ہوئے اپریل وہ 25,000 پہ آ گئی ہے, حالانکہ پچھلے سال 39,838 ٹریکٹر پروڈیوس ہوئے ہیں, اور یہ جو وہ کمی ہوئی ہے اس کے بعد وہ 38,000 سے ٹریکٹر جو ہیں آ گئے ہیں 25,000 پہ. اور ٹریکٹر کی قیمت آپ دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کہاں سے کسان خریدے گا ٹریکٹر؟ کہاں سے؟ وہ فیول افورڈ نہیں کر سکتا, کرائے پہ افورڈ نہیں کر سکتا. حالات یہ ہو گئے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس 3 سال سے آپ پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 بیٹھے ہیں, تو کوئی ٹریکٹر یا سندھا اتنے لا ہوا انہوں بڑھا ہوا. مطلب ہے 39 سے آپ 25 کے اوپر لے آئے ہیں. کیوں لوگ ٹریکٹر کیوں نہیں خرید رہے؟ سر کتوں وہ کتنی لاگت لان اس کھیت جس کے لیے وہ 5 ملین سے اوپر کا ٹریکٹر خریدیں اور وہ پیسہ انویسٹ کریں, پھر اپنی فصل کے اوپر انویسٹ کریں, پھر پانی پہ انویسٹ کریں, پھر پیسٹیسائڈ, وہ واپس کی آنا جی. کیونکہ واپس کچھ نہیں آ رہا تو وہ بیچارے وہ کام تو کیا ہوا, کسان تو ویلا ہوا. ادھر سے وہ جو انڈسٹری اگر کوئی پروڈکشن کے لیے بھی بیٹھے ہیں تو وہ بھی آؤٹ آف پروڈکشن چلے گئے, وہ بھی وہاں سے فارغ ہو گئے. جو آپ کے خوراک کے تجارتی توازن میں بگاڑ ہے, خوراک کی برآمدات کم ہوئی ہیں, ہم سمجھتے ہیں زیادہ کم ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 6.25 سے ملین جب سے ڈالر سے وہ نیچے آ گئی ہیں 6.16 پہ, تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معمولی دکھایا ہے. اٹ از لاٹ مور دین دیٹ. دیکھیں پالیسی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. غلط پالیسیاں, مثلاً بیج جو ہے مقامی اس پہ 18%, کپاس کے بیج پہ جی ایس ٹی جو ہے وہ جی ایس ٹی ہے ہمارے مقامی پہ. اس کے مقابلے پہ جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس پہ 0% ہے. تو کوئی اپنے مقامی ذمہ دار کو کیوں پروموٹ کرے گا؟ جب باہر سے 0% کے اوپر آ رہا ہے اور یہاں سے 18 پہ آ رہا ہے, تو جو بھی ٹیکسٹائل اونر ہے وہ باہر سے منگا لے گا, اس کو باہر سے سستا پڑتا ہے. آپ کل کر رہے ہیں 1 by 1, آپ ہر کپاس, ہر سیکٹر کو, سب سیکٹر ایگریکلچر کو آپ تباہ کر رہے ہیں کہ کسان سانس لینے جوگا نہ رہ سکے. آم کی فصل پہ آ جائیں, دیکھیں آپ کے فروٹ گروز بھی تو ہے نا, وہ بھی اسی کے اندر آ رہا ہے. آپ کی آم کی فصل میں 75% کمی ہوئی ہے.
جو مینگو گروور ہے, آپ کے کنو کی ایکسپورٹ میں 50% کمی ہوئی ہے, آپ کے پیاز کی ایکسپورٹ میں 50% کمی ہوئی ہے, آپ کی مکئی کی ایکسپورٹ میں 87% کمی ہوئی ہے, کپاس کی امپورٹ میں 300. دیکھیں امدادی قیمتیں کسان کو کم از کم سرمایہ کاری چاہیے ایسے جو کہ انہیں انشور کرنی چاہیے کم سے کم منافع لینے کے بعد تاکہ وہ کام کر سکیں, تاکہ وہ اپنا یہ جو بیلنس بیچ میں آ رہا ہے اس کو پورا کر سکیں. آپ کے جو آپاشی کے معاملات ہیں آپ وہ دیکھ لیں کہ نہروں کے کیا حالات ہیں. بھل صفائیوں کے نام پہ آپ پیسے بنا رہے ہیں مگر نہروں کے محکموں میں بھرتیاں ضرور ہیں. وہ نہریں کتنی کتنا افیکٹو سسٹم تھا, وہ سسٹم کتنا ناکارہ ہو کے رہ گیا ہے. کریڈٹ میں آپ نے کیا کریڈٹ کسانوں کے لیے, یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں کسانوں کے لیے کیا کریڈٹ رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی مٹی کے لیے آپ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں ریسرچ کے لیے, فیڈرل اس کے دسو نہ اس بجٹ دے وچ یا اپنی پرفارمنس میں ان اداروں نے کیا کیا ہے. آپ کی سیڈ پالیسی تک اس وقت تک منظور نہیں ہوئی ہے, اپروو نہیں ہوئی ہے. پرانی سیڈ پالیسی جو ہے ان کے اوپر کیا عمل درآمد ہوا ہے, ہمیں یہ بھی آپ بتا دیں. دیکھیں یہ جو بجٹ ہے یہ تو کسانوں کے لیے بالکل خود وہ جو کیا کہتے ہیں نا, اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ تو تباہی والا بجٹ ہے, یہ دشمنی والا بجٹ ہے, یہ کسان کش بجٹ ہے, یہ کسان کے بچے مارنے والا بجٹ ہے. کسان کا حل خاموش ہے, بچے رو رہے ہیں اپنے گھر. وہ دیکھیں آپ کو میں نے اس دن فگر بتائی کہ 30% جانور واپس آ گیا. میں صرف یہی بات اس دن میں نے کی, مین جو پریس کانفرنس ہم کر رہے تھے, وہ جانور کدھر سی تھے, کتنے گیا واپس؟ وہ کسانوں کا جانور تھا, ڈیری فارمرز تھے, یا وہ سلاٹر ہاؤسز سے گئے تھے, یا وہ چھوٹا کسان جس نے بیچارے نے پورا سال 2-3 جانور پالے ہیں کہ چلو قربانی ہوئے گی تو میرا قربانی کا خرچہ بھی نکل آئے گا. وہ 30% کسی ارب پتی کے گھر تو نہیں گیا جانور واپس, وہ جہدے گھر گیا وہ پورے سال دی انویسٹمنٹ ہے. اور اب جب وہ واپس چلے گئے وہ بکنا کوئی نہیں ہے, اس کی قیمت کوئی نہیں رہ گئی ہے, اور اب اس نے پھر اس کو آگے پالنا ہے جب تک اس کو کسی ٹھکانے نہیں لگاتا. کیا کیا آپ نے؟ لوگ مذہبی فریضہ ادا نہیں کر سکے. میں صرف اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں, یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ بھی فارمر کا استحصال ہے, یہ بھی فارمر کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس وقت جو میں نے ابھی پہلے بتایا, لگ میرا 100 روپیہ رہا تھے, میں نے 20 روپیہ رہا. نہیں, یہ بارے میں نہیں, یہ کوئی اکنامکس میں کسی چیز کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کما تھوڑا رہے ہیں لگا زیادہ رہے ہیں. یہ جو لاگت ہے کاسٹ آف پروڈکشن کسان کو ملنی چاہیے, اور کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اگر آپ کو نہیں دیں گے تو جو گندم کے ساتھ ہوا کہ وہ 1600 پہ 1700 پہ, اور اس پہ بھی اب وہ رل رہی ہے. کسان کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا ہے وہ کیا کرے بیچارہ؟ اس میں تو وہ اپنا بیج کا ادھار واپس نہیں کر سکتا, اس میں تو وہ اپنا پیسٹیسائڈ کا دکان پہ اس کا کھاد کا جو ہے وہ نہیں دے سکتا. تو سب سے بڑا ظلم آپ نے وہ کسان کے ساتھ یہ کیا ہے. دوسرا, وفاقی بجٹ کے جو اہداف ہیں وہ بالکل ان ریئلسٹک ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کے پچھلے سارے اہداف آپ کسی ایک ہدف کو بھی حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں لگتا کہ جو آپ اہداف اور چیزیں بتا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کوئی بات اور بھی کر سکیں گے. فضول قسم کی باتیں. نیشنل کمیٹی ہم نے تشکیل دے دی ہے. کیڑی ہیں نیشنل کمیٹیاں؟ سیڈ پالیسی تمہاری ابھی تک اپروو نہیں ہے, تم نے جو ہے وہ نیشنل کمیٹی بنا دی ہے کہ جو زراعت کے فروغ کے لیے ہوگی. ایک سال میں 6% سے تسی 0.5-6% تے آ گئے ہو. ہن تانوں فروغ یاد آیا جس لئے ساڈی کنڈ لگ گئی جے, جس وقت کسان تباہ ہو گیا, اب آپ کو یاد آیا. کوئی کمیٹی شمیٹی اس میں, ہاں وہ میں کمیٹیاں تو اس واسطے عمل نہیں کرتا. اگلے دن خاتون دا کلپ چل رہا سی پنجاب دا, کچی باسمتی تے فلانا چاول تے 7 چاول تے 8 چاول. وہ کیڑیاں کہانیاں نے بھائی. نو بڈی از انٹرسٹڈ ان دی اسٹوپڈ قسم کی گفتگو. کسان کو تمہاری ووکیبلری پہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تمہیں چاولوں کی قسموں کے نام یاد ہیں. انہوں دسو بھائی جو اگایا ہے کیا انہوں دا پیسہ لبدا پیا کہ نہیں, کیا اس کے بچوں کی روزی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں. اس کو اس سے مطلب ہے, آپ کی اس سے نہیں کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کے آپ قسمیں بتا رہے ہیں. دکان کھول لو, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. استحصال پھر بھی کسان دا ہی ہوئے گا. فائنینسنگ کے حوالے سے
وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیجیٹل سسٹم کے تھرو کسانوں کو جو ہے وہ ای والٹس میں پیسے جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے, 1 لاکھ کے قرضے. یار واٹ نان سینس. یہاں پہ 50 لاکھ سے اوپر کا ٹریکٹر مل رہے تھے, تسی کسان نو بغیر گارنٹی وارنٹی کے آپ کہہ رہے ہیں ₹1,00,000 قرضہ دیں گے. وہ پیو تے احسان کرنا چاہتے ہو, اس کا گلا کاٹ کے اس کے بچوں کی روزی لے کے ₹1,00,000 کا تم اعلان کر رہے ہو. پاگل سمجھتے ہو لوگوں کو. یہ انہوں نے بھی اس کے اندر اپنی بجٹ کے اندر جو انہوں نے وہ کہا ہے کہ چھوٹے کسانوں کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرضوں پہ حکومت بینکوں کو پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس رسک کوریج دے گی. اس قسم کی اسی پی ڈی ایم کی سابقہ ادوار کی حکومتوں میں وہ پیلی ٹیکسیوں کی اسکیموں سے لے کے وہ آگے جو قرضے انہوں نے نوجوانوں کو دیے تھے, وہ جو حشر ہوئے اور جو اس سے پروڈکشن نکلی تھی وہ ہم سب کو یاد ہے. یہ اسی قسم کے گمکس نے جڑے وہ دوبارہ کر رہے ہیں. دوبارہ سیٹ پالیسی کا میں نے یہاں نوٹ کیا تھا, بٹ آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ود یو. دیکھیں کسان جو ہے اس کو شدید مالی تباہی کا سامنا ہے. بہت سے لوگ کنارہ کش ہو گئے. شرائی صاحب ٹھیکیدار ٹھیکے چھوڑ کے چلے گئے. جس علاقے میں 2.5 لاکھ روپے کلہ ٹھیکے پہ زمین تھی, انہوں نے مالکوں کو کہا ہے ₹1,00,000 لینا تے لو, ساڑھے ہوں وارے چ نہیں ہے. زمینیں سال کے دوران, یہاں بہت سے دوستوں کو میں جانتا ہوں جن کا دیہاتی علاقوں سے تعلق, ٹھیکیدار زمینیں واپس کر کے چلے گئے ہیں. اب وہ لوگ جو خود کاشتکاری نہیں کر سکتے تھے, زمیندار تھے, انہوں نے ٹھیکے دیے, ان کا گھر ان کا گزر بسر اسی سالانہ ٹھیکے کے اوپر تھا. زمینیں چلی گئی ہیں, ٹھیکے فارغ ہو گئے ہیں. لوگ آلٹرنیٹ مینز ڈھونڈ رہے ہیں معاش کے. اگر آپ کا سارا کسان جو ہے وہ زراعت کے علاوہ آلٹرنیٹ معاش کے مینز چھوڑنا چاہتے, کتنے دی ایگریگیرین اکانومی ہوئے گی؟ پھر تو ہماری تباہی تو شروع ہو چکی ہے. اور ہم آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 2026 تو بالکل لوگ یہ فصلیں کاشت کرنی چھوڑ جائیں, اور وہ آپ اسی نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں. گراوٹ اس حد تک جا چکی ہے کہ آپ اس ادھر پہنچ چکے ہیں. دیکھیں جو کسان پورے 365 دن سردی گرمی دھوتی بنیان پا کے کھیتاں دے وچ کدی بجائی کر رہا ہے, کدی کٹائی کر رہا ہے, اللہ پہ توکل بیٹھ کے نیلی چھت والے کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ میں بات بار بار کرتا ہوں. یار اس کے ساتھ آپ نے یہ ظلم کیا ہے, اس کے بچوں کے ساتھ میں نے یہ کیا. کسان شدید رد عمل دیں. پاکستان تحریک انصاف جہاں اکنامک سروے کو ایک جھوٹ کا پلندہ, اقتصادی پھانسی گھاٹ, نجس حکومت کی نحوست کا نمونہ سمجھتی ہے, وہاں اس بجٹ کو مسترد کر چکی ہے. اور اس بجٹ کے اندر کسانوں کے ساتھ, زراعت کے ساتھ, کاشتکاروں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف, پاکستان بحیثیت پارٹی تحریک انصاف کا کسان ونگ, بحیثیت خان کے کسان, وہ کھڑے ہوں گے. ہر صوبے کے اندر پریس کانفرنسز ہوگی, لوگ اس پہ احتجاج کریں گے, لوگ باہر نکلیں گے. یہ گندم جو ہے یہ اس کو لوگ آگ لگا دیں گے. لوگوں کو اس گندم کا کیا کرنا ہے؟ یہ تحریک جو ہے یہ رکے گی نہیں, یہ آگے بڑھے گی. اس کو تحریک انصاف لیڈ کرے گی پورے پاکستان کے اندر. اس پہ آج ہمارے بہت سے کسان پنجاب کے یہاں موجود ہیں اس وقت, یہیں کانفرنس ادھر, اس کے بعد ہمارا ایک میٹنگز کا سلسلہ ان کے ساتھ شروع ہونے والا ہے. پنجاب کے زیادہ دوست کیونکہ آج پنجاب والوں کو بلایا تھا موجود ہیں. آپ سے ابھی بچر صاحب جو ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں اور خود کسان ہے, یہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کسان ہیں, سب زمیندارہ کرتے ہیں, سب اپنی کاشت خود کرتے ہیں. میری بھی زمین ہے, میں بھی کاشتکاری کرتا ہوں, یہ سب بھی زمین کاشت کرتے ہیں. یہ کسانوں کے حقیقی نمائندے ہیں. میں بچر صاحب کو کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ آپ بھی گفتگو کریں. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ میں اس کو اکٹھا ہی سمجھتا ہوں, ایک ہی گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں, چچا بھتیجی کی گورنمنٹ ہے, تو جو اسلام آباد سے یہ کام شروع کرتے ہیں وہی لاہور میں جا کے ختم ہوتا ہے. تو جس طرح شیخ وقاص صاحب نے پورا ایک آپ کو بتایا ہے تفصیل کے ساتھ, تو میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے کہ بیسک جو پالیسیز یہ گورنمنٹ بنا رہی ہے, کسان کچھ پالیسیز اس لیے بنا رہی ہے کہ جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ یہ رورل بیس علاقوں کو سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور پہلی دفعہ رورل بیس لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. اگر آپ دیکھیں
जो यूक्रेन से गंदम मंगवाई गई थी उस वक्त ये बहरान शुरू हुआ। और जो पहली मीटिंग हुई थी इक्तिसादी काउंसिल की, वो मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ के दौर में, और वो मीटिंग हुई थी 29 जुलाई को, और अगस्त में जाके ये गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई थी। यानी पहली मीटिंग में उन्होंने कैप नहीं किया था आपकी जो यूक्रेन से गंदम मंगवाई गई, उसके बाद वो निगरान गवर्नमेंट में ये चलती रही। पंजाब की हद तक मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल है, पंजाब में इस वक्त तकरीबन 2200 अरब रुपए का जो गंदम का नुकसान हुआ है, उसमें से 1600 अरब रुपया पंजाब का है, जो कि पंजाब की गंदम, जिस तरह शेख साहब ने कहा है कि लोग आग लगाएंगे, आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि लोग गंदम को बाहर फेंकेंगे। उसके बाद जो पोजीशन अब आ रही है कॉटन की, इस वक्त आपकी 55% जो कॉटन है वो नहीं काश्त हुई। प्याज की फसल को भी आग लगाई, प्याज की फसल को आग लगाई जा रही है। आगे चावल आ रहा है, चावल नहीं काश्त हो रहा। यानी इन्होंने जो पिछले साल इस बीबी ने, ये जो टिकटॉकर हमारी चीफ मिनिस्टर है, उसने महकमा खुराक का जो ख़त्म किया, इसने पिछले साल पहली आखिरी जो ख़रीदारी हुई थी 375 अरब रुपए की थी, इसने तकरीबन अपने इश्तिहारों पे 100 अरब से ज़्यादा लगा दिया। तो क्या ये गंदम खरीदने के लिए इनके पास 375 अरब रुपया पंजाब में नहीं था? मैं ये समझता हूँ कि कल जो बजट आ रहा है 13 को, ये तसलसल होगा इस फेडरल गवर्नमेंट का, और इन्होंने वहाँ पे भी लैंड माफिया को, वहाँ पे भी इन्होंने अपनी जो इनके मकासद हैं उनको इन्होंने परवान चढ़ाना है और उनको आगे लेके जाना है। हम अपने पंजाब के बजट में भी बात करेंगे, लेकिन वफाकी बजट में मुझे जो एक समझ आई है बात, कि अगर आप 4 शोबों को इकट्ठा करें तो आपका टोटल बजट जो बनता है वो आई थिंक बनता है 2000 अरब रुपए का, जो मैंने जो देखा है कल से। तो अगर आप 4 शोबे देखें, जो आप सूबों को पैसे देंगे, जो आप डिफेंस में पैसे देंगे, जो आप रख रहे हैं तरक्याती कामों में पैसे, और जो आप देंगे पैसे आपके जो इसके रख रहे आप अपने लिए, ये जो वफाकी गवर्नमेंट है, वो बनता है 1907 अरब रुपया। तो बाकी आपके पास बचा क्या है? 4 शोबों को आप लेके आ जाए डेवलपमेंट में, जो सूबों को आपने देना है, जो उन्होंने अपने लिए डिस्क्रिशनरी पावर्स, जो नवाज शरीफ फैमिली का एक वतीरा है कि वो करती ये है कि जो डेवलपमेंट का ये पैसा रखती है वो रखती है मुख्तलिफ शोबों में, और उन शोबों में ये पैसे देते हैं थोड़े, किसी जगह पे 20% दे दिया, किसी जगह पे 10% दे दिया, फिर अपने डिस्क्रिशनरी फंड में ला के खरीद। इनका दिमाग है कि ये हवालदार से लेके ये जज तक लोगों को खरीदते हैं, और उसी खरीदारी पे इन्होंने हुकूमत बनाई हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब का जो बजट आएगा इससे भी तबाहकुन आएगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे भी एक टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर बैठी है, जो जिसके पास मैंडेट नहीं है, वो उसके पास मॉरल सपोर्ट नहीं है आवाम की। और इस बजट को हम इसलिए रिजेक्ट करते हैं कि इस बजट में सिर्फ किसान का इस्तेहसाल नहीं हुआ, इस बजट में हर एक सफ़ेद पोश इंसान का जिसका सुबह से लेके शाम तक रोटी की फिक्र उसको लगी रहती है, उसका इस्तेहसाल हुआ है। अगर इस बजट में कोई बेनिफिशरी है तो वो लैंड माफिया है, जिसके पास पहले ही अरबों रुपए हैं। अब ये आप कुछ अरसे बाद देखेंगे कि हाउसिंग स्कीम्स में बड़ी तेज़ी आ जाएगी, प्लॉट्स में बड़ी तेज़ी आ जाएगी, और कमीशन ये लेंगे वहाँ से। तो हम बहसियत पार्टी वफाक का और सूबे का, तो आने से पहले ही हमें पता है, उसका तो हम आपको 14 तारीख को पोस्टमार्टम बना के देंगे इंशाल्लाह, लेकिन वफाक की कड़ी उतर जाएगी, क्योंकि ये चचा भतीजी की एक गवर्नमेंट है, और रिजेक्टेड आवाम की तरफ से इनके पास आवाम की मॉरल सपोर्ट नहीं है, और इसी वजह से ये आवाम से बदला ले रहे हैं। थैंक यू। साबदार साहब आपसे 1 मिनट लेंगे और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबदार साहब आपको पता है जट भी हैं, और मेरे भाई शेख वकास अकरम साहब तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख चुके हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब अहमद बचर साहब रख चुके हैं, मेजर सरवर साहब, दीगर तमाम हमारे साथी और भाई। मैं सिर्फ 2-3 बातें करूँगा जी, बड़ी आसान ज़ुबान के अंदर। ज़मींदार जब मरकज़ी मेन फसल लगाता है, वो गन्ना हो, वो कपास हो, वो गंदम हो, तो उसका पूरे साल का इन्हसार उस फसल के ऊपर होता है। वो पूरा साल बिजली का बिल बेचारा उधार पे चलता है, वो खाद उधार पे उठाता है, वो बीज उधार के ऊपर उठाता है,
وہ اپنے بچوں کی شادیاں ادھار کے پیسوں سے کرتا ہے، اور جب یہ فصل آتی ہے تو وہ اپنے سال کے تمام واجبات کلیئر کرتا ہے۔ آپ نے اتنا بڑا قتل عام کیا ہے، آپ نے یہ ظلم نہیں کیا، آپ نے ذمہ داروں کا قتل عام کیا ہے کہ ذمہ دار کی فصل اس کے گھر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس کی کاسٹ تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنی جو لاگت ہے وہ بھی 50% بھی ریکور نہیں کر پایا، آپ نے اسے تباہ کر دیا۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ کیا چل رہا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا یہ ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے غرض ہے تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لون کے لیے تو 6 کروڑ روپے رکھا گیا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کے، آپ کی پول میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کے لیے تو 20 کروڑ روپے رکھا گیا ہے، آپ کے ڈسکریشنری فنڈز کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، لیکن آپ نے ذمہ دار کو کیا دیا؟ آپ نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ 2000 میں یونائٹڈ نیشن کے ملینیم گولز آئے تھے، اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ 2020 سے 22 تک دنیا کے ورسٹ افیکٹی کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان ول فال ان ٹاپ 5۔ آپ نے پچھلے 22 سال میں کیا کیا؟ آج آپ کو پتہ ہے، ایک تو گورنمنٹ کا ظلم ہے، دوسرا کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم نے کوئی افیکٹو پالیسی نہیں بنائی، گرمی کی شدت کی وجہ سے، بے وقت کی بارش کی وجہ سے، ژالہ باری کی وجہ سے کسان ہر طرف سے پٹ رہا ہے۔ آج اگر کسی علاقے کے اندر کوئی ذمہ دار، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، میرے ایریے میں اگر کوئی بندہ 50 من کنک نکال لیتا ہے نا فی ایکڑ، تو 10 گاؤں تک دھوم جاتی ہے، اس کی ڈھول بجتا ہے کہ اس بندے نے 50 من کنک اٹھائی ہے 1 ایکڑ سے۔ انڈین آپ پنجاب میں جا کر دیکھیں، وہاں پر 125 من 150 من فی ایکڑ پہ گندم کی ایوریج چلے گی۔ کیوں؟ ہم نے بیج کے اوپر سرچ نہیں کی، ہم اپنا بیج مارکیٹ کے اندر نہیں لے کے آئے۔ آپ کی ڈی اے پی شارٹ ہے، اور وہ بھی شارٹ ابھی 13-14 ہزار نہیں، 18-18 19 ہزار تک چلی گئی ہے۔ آپ کی فصل اٹھانے والا کوئی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ قتل عام ہے پاکستان کے کسان کا، پاکستان کے ذمہ دار کا، جو پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے۔ اور جیسا شیخ صاحب نے کہا، سب سے الارمنگ سائن یہ ہے کہ آپ کا ذمہ دار اپنی انکم کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے کوئی اور ذریعہ تلاش کرنا شروع ہو گیا ہے۔ سو دیٹ سٹینڈز کہ وہ طبقہ فکر، وہ طبقہ جس کے اوپر آپ کا انحصار تھا، وہ اب آپ کو رلائے گا، وہ خود رو رہا ہے۔ اور میں آخری بات عرض کر دوں، 2030 کے اندر پروڈکٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان غذائی بحران کے ممالک میں ٹاپ 3 میں فال کرے گا۔ ہم تو 2030 بھی نہیں دیکھ رہے۔ یہ بے شرم حکمران، یہ بدبخت حکمران، یہ مزدور دشمن، کسان دشمن حکمران اگر 1 سال بھی اور رہ گئے تو آپ کو 2026-27 میں فوڈ انسیکیورٹی آ جائے گی۔ آپ کے پاس اپنی غذائی اجناس اویلیبل نہیں ہوں گی جو آپ کی 25-26 کروڑ آبادی کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ کیا کریں گے؟ آپ کو باہر سے منگوانا پڑے گا۔ $10 بلین قرضے آپ کے 76,000 ارب ڈالر کراس کر چکے ہوئے ہیں، اور کہاں پر آپ کھڑے ہیں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے، اینڈ مائی اسپیشل اپریسیشن ٹو شیخ وقاص صاحب، جس طریقے سے انہوں نے کسان ونگ کے اوپر کام کیا ہے، جس طریقے سے ہمارے تمام لوگ باہر آئے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں متحد ہو کے سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لوگوں کو 2 وقت کا رزق پہنچانے کے لیے اور ان کی روٹی بچانے کے لیے ہمیں سڑکوں کے اوپر آنا پڑے گا۔ اور ان بدبخت حکمروں، میں آخری بات اس کو کروں گا وزیر خزانہ کو، بس تیری عظمت نو سلام ہے بھائی، جس ڈٹھائی دے نال، جس جھوٹ بے شرمی دے نال، اور جس مہارت دے نال تو جھوٹ بولے نا، یہ میرا خیال ہے اس قسم کا وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور دنیا میں کسی جگہ پر اویلیبل نہیں ہے۔ تو ہماری اسپیشل کنڈونیشن ساڑھے اعلیٰ دن کوڑا ہے، ہاں کوڑا ہے، ڈھیر کوڑا ہے، کوڑا بھی کوئی نہیں ڈھیر کوڑا ہے۔ یعنی آپ وہ کچھ بیان کرتے گئے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب یہ تمام چیزیں تبدیل ہوں گی، اور انشاءاللہ تبدیلی کی بنیاد ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ اینی کویشچن؟ یہ پیش جو پیش ہوا ہے، پیش کیا گیا اس میں جو ہے 20% ڈیفائی کے لیے مختص کیا گیا ذرائع کے طور پر، جس کی بات سامنے آئی ہے، جبکہ کسان کا پانی بند ہو چکا ہے، بجلی بند کر رکھا ہے، تو جو عوام ہے وہ ٹیکس دے رہی ہے
दिफा के लिए दे रही है और पानी अभी तक नहीं खोला जा सका, ना हुकूमत खोल रही है, ना कोई दिफाई इदारे अभी तक पानी खुलवा रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ सोच आपको आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, हम ये समझते हैं कि जैसे एक नेशनल सिक्योरिटी मुल्क का दिफा है, किसान भी पाकिस्तान की एक डिफेंस लाइन है। जब आपकी इकॉनमी तबाह हो जाती है तो उसके बाद दुश्मन के लिए आपको कैप्चर करना, तस्खीर करना आसान हो जाता है। हम ये समझते हैं कि किसान के साथ ये जुल्म करके ये इन फस्ताइयों की लेला हुकूमत के लेले बजट में जिन्होंने किसानों को तबाह किया है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा कर दिया है। हम देखें, मुल्क का दिफा बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने यह साबित किया है ये 3 दिन की जंग में कि हमारे दिफा के जो मैकेनिज़म्स हैं वो नाकाबिले तस्खीर थे। एक कमीना, गलीज़, गंदा रिवायती दुश्मन जो है उसको आपकी फोर्सेस ने शिकस्त दी है। वो तो वहाँ शिकस्त हवा में दे रहे हैं, बॉर्डर्स पे दे रहे हैं। आप पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करके आप पाकिस्तान के लिए एक और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा कर रहे हैं। तो जहाँ वहाँ 20% जो है वो जस्टिफाई किया जाता है बजट में, मैं ये समझता हूँ कि ये उससे भी बड़ा थ्रेट है। अगर आप 5th जनरेशन वॉरफेयर में और उसमें आ जाएं, कनेटिक नॉन कनेटिक वाले चक्कर में अगर आप इधर आ जाएं, तो जब इकॉनमियाँ तबाह कर दी जाएं तो फिर उनको हमले करने की ज़रूरत कोई नहीं होती। तो जब आप कहते हैं आपकी एग्रेरियन इकॉनमी है, तो ज़रूरी इकॉनमी जो थोड़े मुल्क की ख़त्म हो जाएगी। किसान मुक गया तो इकॉनमी ख़त्म होगी ना। नो कस्टमर, नो बिजनेस, नो किसान तो नो इकॉनमी। तो उस तो बाद तुसीं किहड़े डिफेंस की गल करते हो तो कित्थों की गल करते हो? तुहाडी हिफाजत है ना, तुहाडी हिफाजत है, मेरी हिफाजत है। किसान कौन है? इस मुल्क के रहने वाले। तो जहाँ वो ज़रूरी है वहाँ ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि दोनों का जो रिस्क दोनों को है उसके सब असरात कॉन्सिक्वेंसेज एक जैसे हों। तो यस, ये जुल्म है इनके साथ। ये भी किसान कमज़ोर, कहते हैं ना किसान दुश्मनी पाकिस्तान दुश्मनी, हम कह रहे हैं क्योंकि आप इनको ख़तरे में डाल के पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डाल। सर कहा जाता है कि गुनाह नहीं छूटना बुरी बात है, लेकिन उसमें मलामत भी हो रही है, खतरे की बात है। अच्छा, तो गवर्नमेंट इज इन स्टेट ऑफ डिनायल। वो तो इन बातों को तस्लीम ही नहीं कर रही, वो डिनायल में है। सो हाउ कम यू विल बी एबल टू परसुएड देम कि इस मुतालिक वो इक़दामात करें? हर साल गवर्नमेंट मुलाजिम आते हैं, इस्लामाबाद में एहतजाज करते हैं, तो आप कुछ किसानों के साथ लायबल तश्कील देंगे कि वो एक जामिया एहतजाज करें ताकि इनकी बात मनवाई जा सके? जाहिर बात है पूरी सिक्योरिटी का खर्चा पूरे पाकिस्तान को है। ऐसे बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की है। देखें, वो हमारे एक मिसाल है, मगर वो गंदी मिसाल है, मैं इतने सारे सामने तो नहीं दसा, गलत है दसा। बात ये है कि जब बंदे बगैरत हो जाए ना, ये चलें आपको थोड़ा सा, हालांकि ये भी सख्त लफ्ज़ है मगर मैं आपको थोड़ा सा उसमें लिखा, तो फिर उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती लोग क्या कह रहे हैं। हमें इन्हें परसुएड नहीं करना है, हमने अवाम को बताना है कि ये जो आपके साथ कर रहे हैं, आप खड़े हो जाओ, उठो। खान की आवाज़ है, हमारे साथ हम आवाज़ हो, हम तुम्हारी आवाज़ बन रहे हैं। हम 8 फरवरी को भी तुम्हारी आवाज़ बने थे, हम आज भी तुम्हारे साथ खड़े होने को तैयार हैं। जिस दिन पाकिस्तान का किसान खड़ा हो गया तो ये सारी तहरीकें जो हैं उसके सामने कुछ नहीं रह जाएंगी। सो इंशाल्लाह एक लाएअमल तैयार हुआ है फेज़ वाइज। पंजाब का आज यहाँ पे इकट्ठ था, यहाँ पे एक गैदरिंग हुई है, वो लोग आज रात तक बैठेंगे, सारे ज़िले सदूर यहाँ होंगे। KP का उसके बाद होगा। तो ये चीज़ें उस मोमेंटम में जा रही हैं। बेहतरी है, मैं आपसे स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं कर सकता ओपनली। व्हेन इट विल शो अप, इट विल शो अप। इट्स अ न्यूली कहना चाहिए इस्टेब्लिश तो नहीं बट न्यूली रिवाइव्ड विंग, बिकॉज ये बहुत अरसा पहले काम करता रहा, फिर बीच में 3-4 साल ये बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया था। अब इसको हमने पिछले 4-1 महीने से चीज़ों को जोड़ा है। और जो हालात हैं पंजाब सिंध में, क्योंकि हमको सिर्फ पंजाब के नहीं, किसान जो है वो KP में भी है, नौयत और होगी, किसान बलोचिस्तान में भी है, फ्रूट फार्मर्स हैं, डेयरी फार्मर्स हैं। सिंध का हारी, बेज़मीन हारी, उसकी आवाज़ हम बनना चाहेंगे। आप देखें जिहदी ज़मीन अपनी नहीं है और जिन्हों हारी नूं जिवें धुतकारिया जाता है, वो इस महंगाई का और इस गिरावट का शिकार होने के बाद उस बेचारे के साथ क्या हालात हो, तबाह हो गया है। तो बिल्कुल सर, हम सबको शऊर दे के अपने लाएअमल के तहत अपने साथ शामिल करेंगे। और हम समझते हैं कि किसान अगर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इस जुल्म के बाद भी खड़ा ना होना भी जुल्म है। ये जो हमारे साथ हो गई है, तुसी वेख लो, अज तुहानू इफेक्ट नहीं है महसूस हो रहा, बट इट विल इवेंचुअली इफेक्ट यू, ये याद रखिएगा। ये फिर देखें ना, वो गंदम सस्ती हो गई तो आटा कितना को सस्ता हो गया।
چینی کی کوئی چیز کوئی نیچے گئی ہے؟ کوئی چیز نیچے گئی ہے؟ 10% کی آپ نے بات کی سرکاری ملازموں کی، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا وہ 22 لاکھ آمدنی والے لوگوں کے اوپر ہوا ہے، 22,000 25,000 ٹیکس کی چھوٹ ہے، کیا چھوٹ آئی آپ کو بیچ میں؟ اس سے اچھا تو نہ کرتے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہماری ہے، اللہ سے دعا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جس طرح، کیونکہ ہم ان کی آواز بننا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے دنوں بعد ہے سوال سیدھا آیا۔ اچھا تسی آخری کا اچھا کون سا ہے جی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سر کے پی کے میں آپ ڈائریکٹ انوالو ہونے کی بہترین لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، اشارہ کرنے بتا رہے کہ کے پی کے عوام کے لیے بجٹ میں کوئی ریلیف ہے، پنجاب کو تھوڑا صاحب نے بتا دیا خیبر پختونخوا میں۔ دیکھیں یہاں پہ خیبر پختونخوا حکومت کا کوئی نمائندہ بیٹھا نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہاں کوئی نمائندہ یہاں پہ نہیں ہے، مگر جو یہ بجٹ ہے جو آئے گا خیبر پختونخوا کا، چیف منسٹر ادھر ہی آئے ہوئے ہیں، آج ہماری ان سے آنے سے پہلے بات بھی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا کنٹینٹ فیل کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا اے ڈی پی آج تک تاریخ میں جو ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز وہ نہیں ہوئے ہیں، بڑے میگا پروجیکٹس بھی ہیں، ان کی تفصیل ان کے انفارمیشن منسٹر آپ سے شیئر کریں گے، یہ ان کو پرائیڈ لینے دیں کہ وہ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں، پلیز۔ شیخ صاحب کسان کی بات کی آپ نے، تو کسان ونگ جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت کے اندر موجود ہے، ہاں اور کسانوں کی